کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ شب جمعہ ہے، آپ تمام ناظرین کو ایڈوانس میں جمعہ مبارک، جمعہ کی رات بھی بہت مبارک۔ اللہ پاک آپ کو اس مبارک دن کی، اس عظیم رات کی برکت عطا فرمائے۔ ترانہ مصطفیٰ کے سلسلہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ شب جمعہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے کے ذریعے خاص طور پر زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ترانے گنگنائیں، اور آپ کو بھی اس میں شامل کریں۔ اور اس سلسلے میں خاص طور پر ہمارے مدنی چینل کے پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑے پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول، اور ماشاءاللہ آپ کافی سینئر نعت خواں ہیں، مدنی چینل پر آنے والے سب سے پہلے نعت خواں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے باتیں بھی کریں گے اور نعتیں بھی سنیں گے۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ محمد محمود رضا اتاری بھائی، ویلکم، خوش آمدید۔ آپ کو سلسلے میں ترانے مصطفیٰ کے مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے کرم فرمایا، شفقت فرمائی۔ آپ کی شفقت ہے، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ان سے ہوں گی، کچھ باتیں آپ سے ہوں گی، آپ بھی ان سے کچھ بات کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس نہ صرف محمود بھائی کی باتیں ہیں بلکہ محمود بھائی کے والد گرامی کا بھی ایک آڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ابھی ابھی تشریف لایا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کو بھی سنائیں گے کہ ان کے والد صاحب کے کیا جذبات ہیں محمود بھائی کے لیے، اور محمود بھائی کو کیا ان کے والد صاحب کی نصیحت ہے، تاکید ہے، یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کی خاطر انشاءاللہ سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے۔ محمود بھائی کے لیے میں نے امیر علیہ سنت کو کئی بار سنا ہے کہ آپ لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے بھی غالباً بلبل رمضان بھی ماشاءاللہ فرماتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے بلبل رمضان کا کیا مطلب، اور کیوں خاص طور پر اس لقب سے، اس نام سے امیر علیہ سنت پکارا کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سے یہ لگتا یہی کہ اکثر جو رمضان کا، جیسے رمضان جب تشریف لاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ وقت پورا رمضان میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جیسے پڑھنا ہوتا ہے، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، سحر و افطار میں جو ہوتا ہے کلام ہوتے ہیں، تو اس میں اسی کو دیکھتے ہوئے شاید امیر علیہ سنت شفقت فرماتے ہوں، یہ کرم۔ پیر صاحب کو ویسے تو پتا کہ کیوں اپنے مرید کو کسی نام سے بلا رہے ہیں، لیکن یہ ایک وجہ نظر آتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ آپ کا جو ہے ماشاءاللہ رمضان شریف بھی ان قریب کرم فرمانے والا ہے، 3 دن یا 4 دن کم و بیش ہمارے پاس شعبان کے ہیں، اور پھر ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کئی ممالک میں 2 دن کے بعد رمضان المبارک کا چاند انشاءاللہ دکھ جائے گا، تو ابھی سے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی بھی یہ تیاری ہوگی کہ انشاءاللہ جتنا وقت ہو سکے امیر اہل سنت کے ساتھ آپ گزارے۔ اور یہ سلسلہ آپ کا جو ہے یہ کتنے عرصے سے جاری ہے، کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ میں تو آپ کو کم و بیش 10-11 سال سے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے سے بھی یہ سلسلہ جاری ہے مدنی چینل جب نہیں آیا تھا؟ جی کم و بیش 19 سے 20 سال ہو گئے اس یہ افطار کے وقت مناجات وغیرہ رمضان میں امیر علیہ سنت کے پاس گزارنا، عید بھی یہیں پر گزارنا۔ عید کا دن بھی؟ عید کا جو جیسے عید کی نماز پڑھی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں رہا، اس کے بعد ہی گھر جانا ہے، کہیں اور جگہ جانا ہے یا کسی سلسلے میں، تو یہ ہوتا ہے۔ ویسے کم و بیش یہ شاید 20 رمضان ہوگا، امید ہے انشاءاللہ۔ پھر جیسے میں میرے ذہن کے مطابق لگتی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ ایک بڑا ٹائم ہے، جس شخصیت کو دیکھنے کے لیے ایک لمحہ اور ایک رات گزارنے کے لیے لوگ تڑپتے ہوں، آپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ سال 99 کا کنفرم ہے کہ میں نے رمضان تھا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ماشاءاللہ، یہ یعنی 20واں سال، 20واں سال ہوگا، 21واں سال ہوگا، وہ کنفرم ہے، 98 کا پھر یہ 21واں سال ہوگا۔ ہاں جی ماشاءاللہ، بڑی بابرکت صحبت ہے یہ وہ صحبت ہے کہ جن کے لیے
وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر ان کا کرم ہے، بس وہ نبھا رہے ہیں اللہ نے اپنے بے شک کو، ان کا کرم ہی ہے، کرم ان رہے کے بس کرم سے ہی کوئی ان کے قریب رہ سکتا جی ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے آمین آمین اور ہم اس صحبت کا حق ادا کرنے والے بنے. آمین. ماشاءاللہ محمود بھائی سے باتیں بھی ہوں گی اور نعتیں بھی سنیں گے. آپ سے ایز یوزول ایک سوال بھی کریں گے ذوق نعت کا، آپ جواب دیں گے بائی کال. اور انشاءاللہ ایک سیگمنٹ جو ہم کرتے ہیں، ایک خوبصورت شعر جس میں ایک شعر کی وضاحت اور تشریح آپ تک پیش کی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں بیان کی جائے گی. آج کا سوال آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. سوال تیار؟ چلے میں بڑا آسان سوال ہے آپ ناظرین کے لیے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ رمضان آتا ہو. رمضان عنقریب آنے والا ہے، تو چلیں اسی کی مناسبت سے سوال بن گیا ہے. آپ نے ایسا کوئی شعر سنانا ہے. ناظرین کالز کے ذریعے، نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آپ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ایسا شعر سنائیں گے جس میں لفظ رمضان آتا ہو. محمود بھائی سے نہیں پوچھتے یہ سوال، ان کو تو کئی ایسے اشعار یاد ہوں گے امیر اہل سنت کے، خاص طور پہ مناجات کے، جس میں رمضان شریف کا لفظ آتا ہے. بلکہ اگر الوداع اٹھا لیں تو پورے ہی ماہ رمضان یہی آیا تھا، اور وہ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. تو چلیں ناظرین کو ہم نے بھی کچھ ہنٹ دے دیے ہیں، یہی دہرا دیں یا کچھ نیا آپ بھی. اور بھی ایسے کئی اشعار ہیں. رمضان ہونا چاہیے ابھی، بس رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، ابھی سے تلاوت قرآن کی کثرت شروع کر دیں، نوافل کی پابندی، نماز اور جماعت کی پابندی شروع کر دیں، اور اللہ کی رضا والے کام کرنے میں لگ جائیں، تاکہ جیسے رمضان آئے تو ہم یوز ٹو ہو چکے ہوں، اور پھر رمضان شریف کے آتے ہی اللہ کی رضا والے کام ہوں، تراویح ہو، روزے ہوں، عبادت ہو، اور آپ کا مدنی چینل ہو. انشاءاللہ مدنی چینل زبردست نشریات کے ساتھ اس بار بھی رمضان شریف آپ کے لیے لا رہا ہے، ٹرانسمیشنز لا رہا ہے. تو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو مدنی چینل کے ساتھ گزاریے گا. مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف، اس کی کیا بات ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے. ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں کچھ اشعار تبرکن بطور برکت اسے پڑھا کرتے ہیں. محمود بھائی آپ کس انداز میں اسے پڑھیں گے؟ کچھ ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشہور زمانہ جو طرز ہے اسی میں میں چاہ رہا ہوں کچھ ہٹ کر آپ سنائیں. وہ جو ایک طرز ہے، کبھی کبھار آپ گنگناتے ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو. اگر سہولت ہو تو وہ پڑھیے گا، مزہ آئے گا ناظرین کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علی سیدنا رسول اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ وہ قصیدہ ہے کہ جو کم و بیش 1000 سال اس کو لکھے ہوئے ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی اس کی تازگی برقرار ہے محمود بھائی. جی اور آج بھی یہ محفلوں میں پڑھا جاتا ہے اور کئی سینکڑوں طرزوں میں پڑھا جاتا ہے. جی 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 اور یہ اس کی بہاریں برکتیں اپنی جگہ پر ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے، آپ کی نعتیں جب سے کائنات بنی تب سے پڑھی جا رہی ہیں، اور آپ کی نعتیں انشاءاللہ روز قیامت بھی پڑھی جائیں گی، جنت میں بھی پڑھی جائیں گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ایک ایسی مٹھاس ہے، ایسی لذت ہے کہ جو دنیا کے کسی اور نغمے میں نہیں. اور جو نعت خواں ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں بڑی عزت عطا فرماتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی حمد و سرائی کرتے ہیں، مدحت سرائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں فوائد اور ثمرات عطا فرماتا ہے. ایک ایسے ہی نعت خواں جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دل کے ٹکڑوں میں سے تھے، اور انہوں نے امیر اہل سنت کو بڑا خوش کیا. امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ میں ایک ہی نعت خواں سے متاثر ہوا، اور وہ شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے. 2 دن کے بعد آپ کا عرس مبارک بھی آنے والا ہے، اور وہ نعت خواں ہیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست لاجواب پرسنالٹی تھے، اور نہ صرف نعت خواں تھے بلکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی تھے. بڑا ہی مدنی کام کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی دعائیں لیتے تھے. اور آپ کی وفات بھی جوانی کے عالم میں ہو گئی. محمود بھائی کے ساتھ بھی ایک وقت گزرا، یعنی ان کا وقت حاجی مشتاق کے ساتھ گزرا، اور وہ بھی کچھ یادیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم نے محمود بھائی سے شیئر کرنی ہے. محمود بھائی، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ فرمان ہیں کہ 20 سال کم و بیش، جی جی 21 سال کا عرصہ یہ مدنی مرکز میں نعت خوانی کرتے ہوئے ہو گیا. تو یہ حاجی مشتاق کو آپ نے کتنا قریب سے دیکھا؟ میں حاجی مشتاق علیہ رحمت کی زیارت پہلی دفعہ کی، میں امیر علیہ سنت کی گلی میں بیٹھا ہوا تھا. امیر علیہ سنت کی گلی میں حاضر تھا میں، تو ان کا بھی ایک انداز تھا امیر علیہ سنت سے محبت کا نا. ٹھیک ہے. تو وہ آتے تھے نا، جیسے گلی میں داخل ہوتے تھے تو وہ بھی ایک دیوانوں والا انداز تھا ان کا. چپل کو اٹھا گھر کی نکال گلی میں دینا. آ رہے ہیں. گلی کی میں داخل ہونے سے پہلے میں نے جو دیکھا، انہوں نے ایک دفعہ گلی میں داخل ہوئے، انہوں نے پہلے چپلیں اتار دی اپنی. اچھا، چپلیں اتار کے پھر آگے گئے. گلی میں ننگے پیر رہے. ہاں، امیر علیہ سنت کے دروازہ تو نا جو جہاں پر حارسین ہوتے تھے دستک دی، اور پھر ایسے کھڑے ہو گئے. بولا کون؟ مشتاق، ایسے کر کے انہوں نے انداز میں بولا. تو میں تو پہلے تھا، میں نے کہا، میں اپنے آپ سے دے رہا تھا، نہیں یار حاجی مشتاق ہیں، حاجی مشتاق ہیں. جب انہوں نے اپنے منہ سے نام پکارا نا مشتاق کے، تو میں یہ حاجی مشتاق ہیں. پھر ملاقات ہوئی. یہ فرسٹ ملاقات یہ فرسٹ ملاقات تھی، اور وہ فرسٹ ملاقات کا ہی ایسا اثر ہوا نا، پڑا نا ان کا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. وہ یہی ہوا جب پڑھا نا. میں نے کہا یار حاجی مشتاق ماشاءاللہ اتنے بڑے نعت خواں، اتنی شفقت، اور ہمارے محبت اور ادب اور امیر علیہ سنت سے اتنی ہے. تو انشاءاللہ پھر مجھ سے پوچھا، یہ نہیں ہے کہ ملا کے کیسے ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ میں فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. کیا پڑھے؟ میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں ابھی. یہ تو آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ بھی ناظرہ پڑھتے وہاں چلا جاتا میرا. وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ کچھ نہیں، بس بیٹھ جاتا تھا. کرم ہو جائے، کرم ہو، بلا لیں اوپر، بلا لیں اوپر، صاحب کی صحبت مل جائے. ہاں مل جائے، اوپر بلا لیں اپنے پاس تو بیٹھنے مل جائے گا. سحری افطاری مل جائے، دیدار ہو جائے گا. تو سحری فرمائیں گے تو روزہ رکھیں گے، پھر وہاں سے پڑھ کر نماز فجر ادا کر کے پھر آ جانا کلاس میں، کبھی کبھی پھر چلے جانا. تو اسی طرح کا معمول تھا. پھر بنتے بنتے پھر آگے چلا گیا معمولی. مگر یہ کہ پڑھائی وغیرہ کے علاوہ جو فارغ وقت ہوتا تھا اس میں امیر علیہ سنت کی زیارت کے لیے، اور وہاں کبھی کبھار اجازت نہیں بھی ملتی ہوگی. اصل میں یہ ہوتا تھا کہ کافی وقت ہماری جیسے چھٹی ہو جاتی تھی عصر سے پہلے. نماز عصر کی جب اذان ہوئی ہے نا، اسے تقریباً کم و بیش آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی ہو جاتی تھی. اور یہ امیر علیہ سنت کا وقت ہوتا تھا گھر سے فیضان مدینہ کے لیے آنا، نماز عصر ادا کرنی ہوتی تھی. تو امیر علیہ سنت نماز عصر ادا کرتے، عصر کے بعد ملاقات فرماتے نیچے، پھر مغرب، نماز مغرب، پھر عشاء ادا کر کے پھر وہاں سے پھر اس کے بعد جانا اپنے گھر پر. پھر
پیدل جانا، وہ اسلام بھائی ساتھ ہو گئے تو ایک انفرادی کوشش ایسے رہنا، باتیں کرتے سر ہوئے اتنا وہ سلام حفاظتی کرنا، امور کا بھی سلسلہ نہیں ہوتے تھے اس میں، حارثین بھی ساتھ ہوتے تھے پیچھے پیچھے. اچھا پیدل. ہاں پیدل جاتے تھے. کبھی کبھی امیر علیہ سنت بہت یہاں سے، یعنی کہ یہاں سے شارٹ پڑتا ہے، کبھی لمبا لیتے تھے جانا، تو یہ ہوتا تھا کہ دل جوئی کے لیے سب سے ملاقات بھی ہوتی رہے چلتے چلتے. کمال ہے کمال ہے. میں نے سنت کی نیتیں ہوتی تھی، پر میں کافی دفعہ پھر میں نے سنا بھی، میری سنت سے میں نے عرض کی، پوچھا بھی تو میں نے سنت وہاں سے بولا کافی اتنے لوگ آئے ہوئے دل جوئی سب سے بات چیت وغیرہ پھر یعنی ایک تو کرتے. ہوتا ہے پیچھے کا دروازہ، ہاں جی. ایک ہوتا ہے آگے کا دروازہ. تو شخصیات پیچھے کے دروازے سے بھی چلی جاتی ہیں کہ اب اتنی ہاں جی اتنا ہجوم ہے کیسے ملیں، لیکن امیر علیہ سنت ملتے تھے ملتے اور ملاقات پریفر کرتے کرتے ہیں. تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں عصر کے بعد ہفتے کے دن ایک بڑی ملاقات کا سلسلہ ہوا شخصیات سے، اور پھر اس کے علاوہ بھی امیر علیہ سنت بارہا عاشقان رسول سے ملاقاتیں فرماتے ہیں. حالانکہ اس عمر میں، اور پھر جو بیماریاں، کمزوری، نقاہت عمر کا ایک حصہ ہے، اس کے باوجود ملنا اور مدنی کام کرنا یہ چھوٹا نہیں ہے چھوٹا نہیں. امیر علیہ سنت. اور یہ اس وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں. جی میں اس وقت، اور یہ نوٹ کرتا تھا میں کہ جیسے کوئی پنجاب سے آیا ہوا ہے، کوئی کس ملک سے آیا ہوا ہے، کوئی آیا ہوا ہے، تو میرے لیے سنت یہ نہیں ہے کہ ابھی ان ملاقات تو فرمائی، پھر اسی وقت ان کو کھانے کا ٹوکن بھی دیتے تھے، پھر ان کی اچھا ان کی دعوت بھی ہوتی تھی ہائے ہائے. مغرب کے بعد. اکثر میں نے دیکھا ان کو ٹوکن بولا جاتا تھا کہ آپ کے کھانے کے لیے. میرے سنت کے لیے کھانا کھاتے، پھر کھانے کا بادشاہ، پھر اگر وہ امیر علیہ سنت کے باہر گیٹ کے باہر موجود ہوں اور امیر علیہ سنت جا رہے ہو تو پھر امیر علیہ سنت لے کر ان کو شفقت فرمانا، ان کو تحائف دیتے ہیں، ان کو پھر مدنی کام کیسے کرنا ہے، ایسی انفرادی کوشش یہ وغیرہ، پھر امیر علیہ سنت چلتا رہتا. یعنی یہ دعوت اسلامی کا گلشن ان محنتوں سے سجا ہے، محنتوں سے، یہ انفرادی کوشش اور یہ محبتیں اور یہ تحائف اور یہ پیار دینے سے یہ آج گلشن کا جو خوشبو ہے دنیا کے چپے چپے میں نظر آ رہی ہے. اس کی امیر علیہ سنت نے جو کوششیں کی ہیں، وہ خون پسینہ جو بہایا ہے، ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ کوئی بھی وقت ہے نا ایسے میرے سنت کی کوشش ہوتی تھی میرا وقت کوئی ایسا نہ جائے. چل بھی رہے ہیں تو اگر کسی پہ نہیں ہے تو درود شریف، ہاں فالتو نہیں، اگر تسبیح جیب میں ڈالی ہے تو پھر کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہ بھی گفتگو ایسی کہ ان کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے اور مدنی کام بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ انفرادی مسئلے حل بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھر مسائل بھی سنتے تھے. پھر میرے سنت کا دل جوئی کا تو انداز الگ ہے. پھر ان کو صبر کے بارے میں فضائل بتانا، پھر یوں کرنا، تو آدھی بیماری تو چلتے چلتے آدھا وہ ڈاکٹر کے پاس آ کے ویسے صحیح ہو جاتی ہے آدھی بیماری، وہ پھر امیر سنت پورے صحیح ہو جاتے تھے. کافی تھا، نظر بھی تو ہے، نظر بھی ہوتا ہے. اچھا وہ بات چل رہی تھی گلی میں بیٹھنے کی، گلی میں، تو اس گلی میں بیٹھ کے پھر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، امیر علیہ سنت نے شفقتیں فرمائی، تو یہ بھی ہوا کہ ماشاءاللہ پھر ساتھ میں بیٹھنے لگے، بٹھانے لگے وہ. اور ماشاءاللہ ایک عرصے سے امیر علیہ سنت کی سحری اور افطاری میں، خاص طور پر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہوتے ہیں، اور آپ جب ہوتے ہیں میں نے خود نوٹ کیا پرسنلی، میں بھی نعت خواہ ہوں اور میں ساتھ دیکھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اور آپ کے جتنا سینئر تو نہیں ہوں، کم وقت ہوا ہے، لیکن یہ کہ دیکھ کر مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے، ناظرین بھی اس بات کو نوٹ کرتے ہوں کہ امیر علیہ سنت بڑے خوش ہوتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر محمود بھائی مناجات وغیرہ میں، دعا افطار میں چند دن نہ آئے تو امیر علیہ سنت کو تشویش ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے، کیا ہوا، خیر تو ہے. تو یہ محبتیں ہیں. امیر علیہ سنت یوں تو ہر نعت خواں سے محبت کرتے ہیں اپنے، لیکن خاص طور پر چند سے ایک محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، پھر جو زیادہ وقت دیتا ہے پھر اس کے لیے زیادہ ایک شفقتیں اور مہربانیاں ہوتی ہیں. تو یہ امیر علیہ سنت کو سحری کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے، افطار سے پہلے بھی یہ دعائیں مانگنے کا یا استغاثے کا یہ بہت زیادہ شوق ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی امیر علیہ سنت کا جو فجر کی بعد جو کلام ہوتا ہے، فجر سے پہلے جو کلام ہوتا ہے، سحری کے بعد، سحری کے بعد ہوتا ہے کلام، تو یہ اور مغرب کے بعد جو کلام ہوتے ہیں یہ تو بہت پرانا معمول ہے. یہ میرے آنے سے پہلے جب میں آیا نا تو میں ایک ہمارے عارف بھائی پٹنی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہی دیکھا میں نے پڑھتا ہوا. مگر مناجات کا سلسلہ ایسے ہوا کہ وہ میرے لیے سنت مدینہ شریف سے تشریف لائے، تو میں عصر کے بعد ملاقات فرماتے تھے میرے لیے سنت، تو میں کلام پڑھتا رہتا تھا. تو میرے لیے سنت جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو جب بھی مجھے بلایا پہلی دفعہ ادھر نام لے کر مسجد میں سب لوگ موجود تھے، بلایا، بولا کہ کلام مجھ کو درپیش ہے، پھر مبارک سفر. تو پھر میں نے کلام پڑھا پہلی دفعہ جب میرے سنت نے خود بولا پڑھا. اسی قافلے میں جب میرے سنت تشریف لائے واپسی پہ، تو میرے سنت ہے اسی طرح عصر کے بعد، اب مجھے نہیں پتا تھا تو پتا کہ میرے سنت پہ مدینہ چھوڑنے کا غم جو طاری ہوتا ہے، بالکل بالکل، تو
وہ تو میں جب پہنچا تو امیر علیہ سنت جب بھی تشریف لاتے تھے تو مسکراتے تھے، مسکراتے، وہ خوشی ہوتی تھی کہ باپا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی پھول دینا تو امیر علیہ سنت لے کے لگاتے، اچھا اور پھول آتے، لے کے بھی جاتے تھے ہاں، کبھی کبھی؟ وہ لے کے تو لگاتے، تو وہ پھر میرا اتنا دل بڑا وہ ہو جاتا تھا کہ یار امیر علیہ سنت نے قبول قبول فرما لیا۔ فرمایا اور مسکرا کے دیکھا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اس دن میں پہنچا نا تو پھول بھی نہیں تھا، تو امیر علیہ سنت گھر سے باہر تشریف لائے نا تو مسکراہٹ نہیں تھی آنکھوں میں، تھا ایک چہرہ نا بالکل غمگین چہرہ۔ غمگین چہرہ، بالکل۔ امیر علیہ سنت ایسے جا رہے ہیں گلیوں، نیچے امیر علیہ سنت کی نگاہیں تو آتے جاتے نیچے ہی ہوتی ہیں، اچھا اکثر دیکھے نا، ارے مگر اچھا میں نے اپنے آپ پہ گمان کیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا امیر علیہ سنت، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ غلطی ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، نہ کچھ بلا رہے ہیں، نہ اچھا جو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے سنا چلتے چلتے کچھ تھوڑی دیر کے بعد سے پھر رکا، بولے محمود، پیچھے سے میں آیا، وہ جیب میں سے پھر وہ پرچے نکال کے دیے، بولا یہ مجھے سنانا، اور پھر مجھے اشارہ کیا ایسے کہ یہ اشارہ کس چیز کا؟ یہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ، اچھا کہ اس کے کلام کی کاپی کنز الایمان میں حاجی مشتاق کو بھی دے دینا۔ مشتاق علیہ رحمت وہاں اچھا۔ ہوتے تھے کہ ان کو پہنچا کے آنا، تو میں نے کہا انشاءاللہ۔ پھر میں جب یہاں آیا تو پھر میں نے یہ شروع کر دی، محبت میں اپنی گمائے الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ، یہ کلام دیا تھا آپ کو لکھا ہوا؟ یہ مناجات تھی، میں محبت میں اپنی گمائے یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، اچھا یہ سب عمل کا ہو تحریر میں آپ کو جذبہ دیا عطا تھا؟ یا الہی، اور بہت دوسرے 2-3 اور کلام ہیں۔ جی جی، اس بحر پہ 7-8 کلام ہے۔ ہاں 7-8، تو یہ 4-5 کلام مناجات تھے، مجھے باقی دوسرے کلام تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا؟ یہ نہیں نا، عام دن؟ حج کے واپس۔ اچھا حج کے بعد امیر علیہ سنت اس وقت مناجات افطار کا نہیں سلسلہ نہیں، شروع؟ وہ مناجات نہیں تھا، اچھا وہ عصر کے بعد ملاقات تھی نا، اچھا، تو اسی میں آپ نے یاد پڑھا؟ مدینہ ہے، وہ کلام جو لکھے وہاں پر، تو وہ کلام سنانا، میں محبت میں اپنی گمائے پڑھ رہا، تو یہ ہوتا تھا۔ پھر رمضان شروع ہوا تو وہی ہوتا تھا کہ گیٹ کے باہر بیٹھ جانا، اچھا تو میرے سنت نے دیکھنا تو بلا لینا اندر، بلایا تو اندر، تو میرے سنت اپنے اوراد و فضائل پڑھ رہے ہوتے تھے اکثر، میں سائڈ پہ کھڑا ہو کر شروع ہو جاتا تھا، اچھا وہ اثر کے محبت پہ اپنی، چلتے چلتے میرے لیے سنت سنتے سنتے ذوق میں، اور پھر میرے لیے سنت نے فرمایا مجھے جو یاد ہے کہ اگر یہ اتنا سلسلہ تو اچھا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اگر یہ صحیح۔ وہیں محراب میں بیٹھ کے پڑھا جائے تو سب عوام بھی اس میں شامل ہو اس جائے۔ آپ کو پتہ ہے سرور خاطر سے بیان ہوتا ہے اس وقت، جی جی، وہاں پر جا کے میرے سنت ہمارے حاجی امتیاز ہوتے ہیں، ان کو بلایا، تو بولا اگر 12 منٹ پہلے اعلان کر دیں کہ جو مناجات میں شرکت کرنا چاہیں آ جائیں، اچھا تو حاجی امتیاز پھر اعلان کیا، ان کو بھی شاید یاد ہو چیز، پھر یہ سلسلہ شروع ہو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ تو یہ تو اب میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں افطار کے وقت سب سے زیادہ ٹی وی چینل پر مسلمانوں کی جو ویورشپ ہے یہ الحمدللہ مدنی چینل کی ہوگی، اور دنیا بھر کے ناظرین چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں، اور ان دعاؤں میں ایک حصہ آپ کا بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے آمین۔ کہ یہ دعائیں اور یہ امیر علیہ سنت کو خوش کرنا اور پھر یہ مناجات پڑھنا ایک اچھے انداز میں، بلا شبہ لاکھوں آنکھیں بہتی ہوں گی اس میں، اور کیا پتا کس کی آنکھ کا آنسو ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ تو محمود بھائی باتیں بہت ساری ہیں، مجھے تو حاجی مشتاق کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا تھا۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ جن کا 2 دن کے بعد عرس ہے، اور بڑے زبردست نعت خواہ، فائق کے نعت خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے نگران شورا بھی تھے، اور منچ پر جب ایک نعت خواہ بڑا آتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کی کیٹیگری ہوتی ہے، پھر وہ چھوٹے نعت خواہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی اب بڑے صاحب پڑھیں گے۔ تو حاجی مشتاق کا انداز کیا ہوتا تھا؟ نگران شورا پھر اتنا بڑا نعت خواہ پلس، تو آپ دوسرے نعت خوانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا؟ شفقت والا تھا۔ میں پہلی دفعہ ایسے آیا کہ وہ جمعرات کا اجتماع تھا، تو حاجی مشتاق علیہ رحمہ تشریف فرماتے، اور دوسرے بھی اراکین شورا تھے، نہ وہ یاد ہے مجھے، ایسے طور اندھیرا ہو رہا تھا، ذکر ہوتا تھا، اندھیرا ہو جاتا جی تھا جی پورے زمین۔ میں آ کے بیٹھا، پہلے جا کے تو بیٹھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کون کون بیٹھے، تھوڑی دیر بعد جب تھوڑا جالا آیا ہلکا ہلکا تو پہچان میں حاجی مشتاق بیٹھے ہیں، فلاں دوسرے اسلام پھر دوسرے اسلام بیٹھے، میں نے حاجی مشتاق نے جب چشمے کا وہ نا انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ میں نے کہا صلاۃ والسلام، اس وقت پرچی ملتی تھی صلاۃ اچھا آپ والسلام کو نعت کی۔ سلام پڑھنا تھا؟
मैंने सलातु घुमाया पर्ची का इशारा हाजी मुश्ताक रहमान ने जिक्र फरमाया और दुआ जैसे ख़त्म हुई, दुआ के बाद रुके नहीं, पहले माइक मुझे दिया और ऐसे ही लेके आगे जाके यूँ खड़े हो गए। मैंने कहा हुजूर आप ही पढ़ें। आप पढ़े? बोले आपको आप पढ़े। अच्छा, तो पहली दफ़ा फिर मैंने इस तरह पढ़ा। मैंने भी बड़े यही नाज़ के सोचा सामने आपको कलाम पढ़ना ये भी एक सलाम, और वो भी फिर ऐसे हुआ कि उसके बाद भी बहुत हुआ। शफकत पर मैं उन्होंने बुलवाया था कि भाई जो नात खान ने पढ़ा है उसको भेजना, तो मेरे इधर फिर मुलाकात हो नहीं सकी थी। अच्छा, चल अब यानी कि ये देखी शफकत के मैं पहला है, नया चेहरा नया है, है। बच्चा है, यानी कि नया, वो इतना पढ़ने वाला नहीं है जैसे सही। मुसलसल जो दूसरे बड़े बड़े नात खां भी थे नामवर, सही, मगर वो नहीं था ऐसा मामला। मगर उन्होंने देखा कि नया, ज्यादा शफकत दी। शफकत की, उन्होंने बोला पढ़ो, उठाओ, जान के बैग उठा के थोड़ा आगे खड़े हो गए ना कि मैं इस डर में ना रहो कि आप पढ़ेंगे वो पढ़े या मुझे जिद। अच्छा, ये चीज हमें भी करनी चाहिए जब जी, हम जी, किसी जी। नए को देखें तो इस्लामी भाई नात पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, या जी, वैसे ही कोई भी मौका उसको मिलता है, तो जो सीनियर होते हैं, बुजुर्ग नात खां होते हैं, उनको क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए? हाजी मुश्ताक के इस अमल से भी तो होना सीखने को चाहिए। मिलता है। देखिए जो होता है ना, नया हो, पढ़ने वाला हो, जूनियर हो, वो बेचारे का पढ़ने का, मुझे तो याद है कि जब मेरे दिल पे जो हो रहा था अंदर अंदर, मेरे पाँव नीचे से धप धप अच्छा। कांप रहे थे, तो अब उसमें अगर हाजी मुश्ताक के शायद शेर भी उठा देते ना, हाँ, तो शायद मेरा आगे पढ़ ना पाता कि यार ये वो एक वो लेजेंड थे। लेजेंड थे बड़े, और उनके बराबर पढ़ना। फिर इसी तरह हमें देखना चाहिए कि कोई नया नात खां आया है तो ठीक है, ये पढ़ रहा है अच्छा। किसी का ये होता है कि उसका अपनी रेंज होती है पढ़ने की, गला होता है कि मैं इस तरीके से उठाऊंगा, इस तरीके से मैं पढ़ूंगा, तो मैं ऐसे पढ़ लूंगा, यूं कर लूंगा, वो लूंगा। अब कोई दूसरा गले का अंदाज, पढ़ने का अंदाज, फिर उसके गले की रेंज भी, उसकी भी वो अलग है, और वो बीच में पढ़ देगा तो वो तो बेचारा नहीं संभाल पाते। काफी सही है। काफी क्या होता है, उसका गला ब्लास्ट हो जाता है, उसका बेचारे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। शुरू में फिर होता वो होता है कि यार है, तो बड़ों को सपोर्ट करना चाहिए। बड़ों को तो ये होना चाहिए कि अगर वो कहीं से जा रहा है ना इधर उधर, तो साथ मिलकर उसका साथ दे के। नहीं, मैंने आपको देखा है, आप भी साथ देते हैं और हम छोटों को भी आप संभाल लेते हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, इसमें दो चीजें बड़ी अहम अंदाज में आप देखते होंगे कि नात खानी को दावत इस्लामी ने बहुत प्रमोट किया है। अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में आशिकान रसूल जो नात से मोहब्बत करते हैं, इसमें दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहिब का हिस्सा है। और नंबर 2, नात खानी को दुरुस्त तरीके से करने पर और शरीयत के मुताबिक करने पर जो दावत इस्लामी ने तरबियत की है, बिलाशुबा इसमें भी दावत इस्लामी का अपना रोल है कि नात खानी भी की जाए और शरीयत के मुताबिक, गुनाहों से बचते हुए, मौसीकी से बचते हुए, बेपर्दा औरतों से बचते हुए, लोगों की ईज़ा से बचते हुए नात खानी की जाए। ये दावत इस्लामी का दूसरा बड़ा मदनी काम है। अल्लाह हमें भी ये लेने की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, काफ़ी देर हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद फुरकान अत्तारी, कोलंबो, श्रीलंका। अशफाक भाई, आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल व करम फरमाए। आमीन। सिलसिला तराने मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारा सिलसिला है, और आज महमूद भाई भी इस सिलसिले में जलवा फरमा है। अल्लाह ताला इनको भी मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मेरी एक मदनी इल्तिजा थी, एक रिक्वेस्ट थी आप दोनों से कि आप और हमारे महमूद भाई मिलकर एक कलाम आला हजरत सुना दें। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, ये कलाम अगर सुना दें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अब भी इन्होंने जिस रेंज से कलाम उठाया, और इस कलाम में अब मेरे जैसा पढ़ा ना जाए अच्छा, तो मैं आज निभा ना आप पाऊं। आज नहीं, मैं एक बिता रहा हूँ कि गले ये माशाल्लाह बहुत अच्छे नात बहुत खां हैं। अच्छे नात खां हैं। मोहम्मद माशाल्लाह, फुरकान अत्तारी बहुत प्यारा पढ़ते हैं। कोलंबो में माशाल्लाह होते हैं। अल्लाह इनको नजरे बस से बचाए। आमीन। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिग्नेचर कलाम, वो भी ये सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे है, और मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इसको हम पढ़ें थोड़ी देर में। कुछ कॉल्स मजीद ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
محمد عادل اتاری سنڈیلا ہند سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ترانہ مصطفیٰ کے تو بہت ہی پیارا سلسلہ ہے یہ، اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم شتاری عرض کر رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا تھا تو وہ شعر میں بھی سناتا ہوں. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھا آپ نے شعر سنایا. ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ایسا کوئی شعر سنائیں جس میں رمضان آتا ہو، لفظ رمضان آتا ہو. تو آپ جواب دیں گے کالز کے ذریعے. نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے. محمود بھائی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی، کوئی نعت سننا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگلی کال. میرا نام ہادیہ فاطمہ ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے مدنی منی. بہت بہت شکریہ کال کا. اگلی کال. رضا عطاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. اللہ جل شانہ ہمارے اشفاق بھائی کو بھی خوش رکھے، محمود بھائی کو بھی خوش رکھے. ماشاءاللہ دونوں چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. اللہ جل شانہ دونوں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ اشفاق بھائی کی تو مسکراہٹ کی کیا باتیں ہیں. اللہ جل شانہ آپ کو مزید ہنستا مسکراتا رکھے. محمود بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر اس کلام کے چند اشعار آپ سنا دیں. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. ضرور انشاءاللہ. ماشاء اللہ. محمود بھائی کچھ ہو جائے اشعار. سرور کہوں کہ مالک و مولا. کیا پڑھتے ہیں آپ بھی؟ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، مگر آج خصوصی آپ سے ناظرین نے سننا ہے. آپ پڑھیں گے تو میں آپ انشاءاللہ بالکل، میں آپ میری فرمائش ہے. بالکل لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا ہوں تجھے، کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کتابش، اللہ رے تیرے جسم منور کتابش، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہ کبیل تم ہو مراد قلب
خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جانے جا میں جانے تجلی ہو تجھے جانے جا میں ماں کی جا جانے جا ماں کی جا عشق میں تو ساڈی جان میں تو ساڈا مان میں تو تے تراڑ میں تو تے کل نبیاں دا سلطان بھی تو تے نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں مکدی گل مکا تے میں مکدی گل مکا تے میں مکدی گل مکا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو اے جانے جا ایمان کی جان اللہ سرتا مقدم شان یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اے جانے جا ماں کی جا جانے جا ماں کی جا تیرے تو اے بے تنہائی سے بری تیرے تو بے تنہائی سے بری ہے راہ میرے شاہ میں ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہ میرے شاہ میں راہ میرے شاہ میں وہی رب جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تم حاکم برایا تم قاسم عطایا تم شافع خطایا تم دافع بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی ہماری پاک مریم و نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی من چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا ہے راہ میرے شاہ میں ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے
کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام ہمارے فرقان بھائی کی فرمائش پر پڑھا۔ اور یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کو پڑھتے تھے تو شاید یہ گھنٹوں کتنے منٹ اور کتنا وقت، 1.5 گھنٹے تک یہ کلام سنا ہے اچھا پڑھتے ہوئے لائیو، ماشاءاللہ، یعنی وہ اس میں اشعار ملا کے، اور یہ خاص طور پر اعلیٰ حضرت کے مبارک اشعار جو ہے نا وہ دوسرے نعت خواں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ اچھا، ہاں یہ بھی ہوتا تھا، مگر حاجی مشتاق علیہ رحمہ جب پڑھنا شروع ہوتے تھے تو پھر ماشاءاللہ یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کئی اشعار ہم نے دیکھا تھا کہ یاد ہوتے تھے، جب وہ اشعار ملانے پہ آتے تھے تو پھر وہ ان کی جو وہ ہوتی تھی نا خزانہ، وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ امیر علیہ سنت بھی آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پرانی آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت خاص طور پر پڑھتے ہیں، اور کلام اعلیٰ حضرت سے ایک آپ کو الگ محبت شغف نظر آتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے کئی مشکل اشعار آپ کو یاد ہوتے ہیں، کیسے یاد کریں اور آپ نے کیسے یاد کی؟ میں جب یہاں پر آیا تھا نا تو میں پھر فرض کروں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا بھی بارے میں نہیں اتنا پتا تھا، معلومات نہیں تھی، تو امیر علیہ سنت جب اشعار پڑھتے نا تو میرا یہ ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت نے کس کا شعر پڑھا ہے نا، اچھا، تو یہ امیر علیہ سنت نے کس کا شعر پڑھا ہے، شوق ہوتا تھا جی، تو ایک دو اشعار میں نے لے کے یاد کرنا، پھر اسی طرح وہ اشعار ڈھونڈنا کہ کہاں ہے، پھر وہ اچھا فلاں کلام میں خدائے کے بخشش میں ڈھونڈنا تھا، شروع کی میں بات بتا، صحیح ہے، ایسے کرتے کرتے میں اس میں ہوا۔ پھر دوسرے نعت خان ہوتے تھے حضرات، حاجی مشتاق علیہ رحمۃ، دوسرے ہمارے نعت خان تھے وہ سب، ان کو سن کر تو پھر شوق پڑا کہ یار خدائے کے بخشش دیکھوں کلام تھوڑے، صحیح، تو اس میں مشہور زمانہ کلام ہوتے تھے، اس میں سے کچھ یاد کر لیتا تھا، باقی ماشاءاللہ آپ کی صحبت میں بیٹھنا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ سے سننے کو ملتا ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں سمجھاتے ہیں، اللہ آپ کی بھی بہت شفقت ہے، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ یہ بھی بہت زبردست بات ہے کہ کئی اشعار یاد رکھنا، پھر موقع پر اس کو پڑھنا، یہ بھی ایک فن ہے نا کہ کس وقت کیا پڑھنا ہے۔ بہت سارے اشعار یاد ہیں لیکن موقع نہیں پتا، محل نہیں پتا، اور آپ کچھ اور پڑھ گئے۔ پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی راتوں میں، خاص طور پر 12ویں شریف آپ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے پڑھ رہے ہیں تو فجر تک آپ کا سلسلہ رہتا ہے، ایک طویل عرصہ آپ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیگر ثناخواں بھی پڑھتے ہیں، تو بعض نعت خواں خاص طور پہ ہمیں اس سلسلے میں نعت خواں بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک نعت پڑھتے ہیں، 2 شعر پڑھتے ہیں، ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ یہ محمود بھائی پوری رات کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے کہ اصل میں گلا تو سیدھی بات ہے بیٹھتا بھی ہے، کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے تھکاوٹ بھی بہت ہو جاتی ہے، مگر امیر علیہ سنت ایسے ہے نا، امیر علیہ سنت تشریف فرما ہے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ انرجی ملتی رہتی ہے اور چارجنگ ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی ڈھیلا پڑتے بھی ہے نا تو امیر علیہ سنت جیسے اب امیر علیہ سنت کو دیکھ کے ہم وہ ہوتے ہیں نا کہ امیر علیہ سنت مذاکرے کے لیے جب تشریف فرما ہوئے تو گھنٹوں گزر گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے، اب تو معمول بہت کم ہو گیا، جب امیر علیہ سنت نے مذاکرہ کا جو نیا جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے خود دیکھا 4 گھنٹے بیٹھا، 3 گھنٹے بیٹھا، الحمدللہ، تو پوری رات کے پوری رات کے سلسلے عشاء کے بعد شروع کیا ہے اور فجر سحری ہو گئی ہے، اور یہ ہوتا تھا میں نے ایسی راتیں گزاری۔ جب امیر علیہ سنت تشریف فرمایا نا تو پڑھا جا رہا ہے، پڑھتے رہنا، اور امیر علیہ سنت کو بیٹھے تو اور مزے کو مزہ آ رہا ہے، ان کو دیکھ کے تھکن نہیں ہوتی، جیسے عام اب باہر کبھی محفل میں ہوتا ہے تو کبھی ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ۔ اچھا، اس کی یہ تو ایک بہت محبت کی اپنے بات کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک لاجک کی بھی بات جو میں نے سوال کیا کہ کیسے اتنا لمبا ٹائم کوئی نعت خواں پڑھ لیتا ہے، تو میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ پریکٹس، آپ پڑھتے رہیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہیے، اور دوسری بات ہے اللہ کی عطا، اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، بعض پریکٹس سے بھی نہیں
پاتے تو آپ نعت خوانی اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے نعت پڑھیں، اور یہ سب مت دیکھیں کہ فلاں کی آواز اس کے جیسی آواز بن جائے، اس کے جیسا پڑھنے لگوں، آپ یہ نہ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں آپ اللہ کی رضا کے لیے جیسا بھی پڑھ پاتے ہیں، جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی آواز ہو، وہاں آوازیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اب اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ مقبولیت کی سند اس کے کرم سے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے محمود بھائی نے ایک طویل عرصہ باب المدینہ کراچی میں گزارا، بیسیکلی مظفر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے، پنجاب سے، اور ماشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کو بچپن میں کیسا ماحول ملا؟ مذہبی ماحول تھا یا ماڈرن ماحول تھا؟ پھر یہاں آ کر مذہبی ماحول ملا؟ ہاں مذہبی تو تھا ماشاءاللہ، والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بچپن اچھا۔ سے، اور ماشاءاللہ ان کو دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں گناہوں والی جگہوں پہ، یہ وہ وہاں سے روکتے ہوئے، منع کرتے ہوئے، خود بھی نہیں، تو اس طرح تربیت تھی تو صحیح۔ پھر میں 6 بھائیوں اور 5 بھائیوں سے چھوٹا تھا، اچھا ماشاءاللہ، کتنے بھائی ہیں؟ 5 بھائیوں کی جو شفقت رہتی تھی، اچھا، کوئی ایسا ہوتا نہیں تھا باہر جانا ہے، شفقت میں آپ نے یوں کیا ہے تو بہت پیار بھی رہتا تھا، محبت اور ڈانٹ بھی، تو اس طرح سمجھانے کا ہوتا تھا۔ پھر دوسرے مجھے تو جب سے ہوش سنبھالا میں نعت پڑھ رہا ہوں، یہ یاد ہے الحمدللہ۔ واقعی میرے والد صاحب یا میری والدہ تو بتاتی ہیں آپ کے والد صاحب کی کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس، آئیے ان کے والد صاحب کی بھی کال لیتے ہیں۔ لیاقت علی اتاری بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے۔ میں محمود اتاری کا والد ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں شروع سے ہی مدنی ماحول ہے، اور میرے بھائی اور بیٹے وغیرہ سب ہی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ محمود کو شروع سے ہی نعت پڑھنے کا شوق تھا، اجتماعات میں جانا ہوتا تھا تو یہ بھی ساتھ جاتا تھا۔ سکول میں بھی نعت خوانی میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا۔ ماشاءاللہ، اسی شوق کو دیکھتے ہوئے اسے وقف مدینہ کر دیا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اسے وہاں رہتے ہوئے۔ تمام عیدیں اس نے مرشد کی صحبت میں گزاری ہیں۔ بڑی بات۔ مدنی چینل پر اسے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بالخصوص رمضان میں تو دل بہت خوش ہوتا ہے۔ پوری فیملی اس کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ باپا کی صحبت میں بیٹھ کر نعت پڑھتے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہم اسے اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ گھر میں مدنی ماحول تو پہلے بھی تھا، پر محمود کے جانے سے اور زیادہ ہو گیا ہے۔ گھر میں زیادہ تر مدنی چینل ہی چلتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہمیشہ دعوت اسلامی میں اور مرشد کی غلامی میں رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑے نورانی چہرہ ہے والد صاحب کو، اللہ سلامت رکھے، صحت عافیت دے، والدہ کو بھی سلامت رکھے، اور بڑی پیاری باتیں انہوں نے کی، بچپن ہی سے نعت خوانی کا شوق۔ اچھا، کسی کے آنے سے گھر میں مدنی ماحول بنتا ہے، اچھا کسی کے جانے سے بن رہا ہے، یہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے۔ میں جب شروع میں گیا نا تو میں یہاں سے جب جاتا تھا تو میری والدہ نا پوچھتی تھی نا، وہاں پر گھر والے پوچھتے تھے، چھوٹے بہن بھائی وغیرہ بڑے، وہ امیر سنت کیسے ہیں، نظر آتے ہیں، اچھا، کس طرح تب ٹی وی مدنی چینل نہیں تھا نا، کیسا چہرہ ہے ان کا، کیا ہے، اچھا آپ سے بات کی، آپ نے بات کی، تو اس طرح کے ہوتے تھے۔ جب میں بتاتا تھا نا میرے سنت سے میری بات ہوئی ہے، یوں ہی ہے، وہ میرے لیے سنت دور کی بات، وہ مجھ سے ایسے محبت اور عقیدت پہ ہوتے تھے، وہ ماشاءاللہ کرم ہے ان کا۔ روزے وغیرہ کا سلسلہ یہی ہے کب کہ سے شروع ہوا؟ جب نابالغی کے دور میں ہی، اچھا ماشاءاللہ جب سے ہوش سنبھالا؟ جب سے سنبھالا تو سختی کر دی تھی والد صاحب نے کہ روزہ اگر نہیں روزہ رکھا تو پھر پورا دن بھی ایسے رہنا پڑے گا، تو پھر یہ کھانا دیتی تھی امی؟ نہیں دیتی تھی، چپکے سے بھی نہیں دینا، اچھا وہ منع ہے والد صاحب کی طرف سے۔ صحیح ہے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو جب ان کی ایک ایج ہو جائے کہ وہ سنبھال سکتے ہیں اپنے آپ کو اور بالغ ہونے کے قریب ہوں تو روزوں کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جب بالغ ہو جائیں اس کے بعد تو سختی کر کے روزے والدین کو رکھوانے چاہیے۔ چھوٹے سے تو یہ ڈال دیا کہ بھئی کھانا کھانا ہو تو سحری کر لینا، اور افطاری میں جب بنے گا اس کے پہلے کچھ نہیں ملے گا پورا دن، یعنی کہ بنا روزے کے بھی ایسے رہنا پڑے گا، اس سے اچھا ہے کہ روزہ رکھ، ذہن بناتے تھے۔ صحیح، تو وہ ذہن بنتا تھا یار، واقعی چلے وہ تو بچپن کی بات تھی نا، تو بچپن اسی وقت کا بتا رہا ہوں، اتنا تو تھا نہیں، لیکن اب جو ہے وہ کم و بیش 18-20 سال آپ نے فرمایا، یہ امیر علیہ سنت کے ساتھ لگ بھگ تقریباً ہی یہ افطار بھی ہوتا ہے، تو یہاں تو صرف پانی ملتا ہے، اس کے بعد پھر مغرب کے بعد اوابین کے بعد سورہ یاسین کے بعد وہ افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اتنی دیر کنٹرول ہو جاتا ہے جب اتنا دن پورا کیا ہے تو۔ صحیح ہے، لیکن آپ کو دیکھا ہے یہ مناجات پڑھتے ہی
جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں تو کچھ کیا پانی وغیرہ کچھ پینے کو کافی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت فروٹ وغیرہ کچھ وہ کھانے ہوتی ہیں دوا کچھ چیزیں تو فروٹ وغیرہ بھی کبھی کبھار اویلیبل ہوتا ہے پیچھے؟ نہیں، میں نے آج تک اویلیبل بھی تھا تو پھر ظاہر اچھا، نہیں نماز پڑتا کے کہ بعد ہی کھاتے ہیں. نماز کے لیکن یہ آپ کے فیملی اور ماشاءاللہ 3 بچے بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. تو یہ لوگ نہیں کہتے کبھی کہ آپ 30 دن جو ہے وہ فیضان مدینہ میں ہی سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کبھی کریں بھائی؟ نہیں، ان کا ذہن بنایا ہے کہ یار مجھے جانا ہوتا ہے، مجھے وہیں پر افطار کرنا ہوتا ہے، تو اب ان کا بھی بن گیا، پھر ان کو بھی وہ ہوتا ہے کہ شروع سے ذہن بنا ہوا. ہاں شروع سے ذہن بنا ہوا، پھر ان کو بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، چلے یار ہمارے ساتھ نہیں وہاں بیٹھ کے افطار تو ہو رہی ہے نا. جیسے پانی پیتے ہیں کبھی نظر آ جائے چینل پہ، مدنی چینل پہ نظر آ رہے ہیں، مطلب ہمارے ساتھ ہی ہیں. سمجھو ہمارے ساتھ ہی ہیں. زبردست زبردست. انشاءاللہ اتنا کبھی ایسا گلا شکوہ کیا نہیں ہے، کبھی ایسے کہا کہ ہمارے بچے. پنجاب سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری زمین ہے. پنجابی کلام بھی کوئی آپ کا پسند کا ہوگا، کوئی ایک پسندیدہ کلام پنجابی کا 1-2 شعر سنا دینا. تو بہت سارے. ایک آپ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اگر میری مراد کو پہنچ گئے ہوں تو وہی سنا دیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. تیری یاد پئی تڑپا دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس راستے لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں کدی اس راستے لنگ جدو تیرا غلام کہاں وہاں میں کیوں خوف کسے دا کھاوا جدو تیرا غلام کہاں میں کیوں خوف کسے دا کھاوا میں تیرے ہوندیاں ہوئے مدنی مینو دے دینے کیوں لوگی تڑیاں تیرے دیا ہوئے مدنی آقا مینو دے دینے کیوں لوگی تڑپا سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا اور دلسوز کلام. اللہ محبوب علیہ السلام کی یاد میں ہمیں تڑپنا عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ترانے مصطفیٰ کے سلسلہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. رمضان شریف سے پہلے یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، لاسٹ سلسلہ ہے. اس کے بعد رمضان شریف کے بعد ہی اب انشاءاللہ شوال میں یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے. اور امیر علیہ سنت کی یہ بھی ایک عادت ہے کہ آپ رمضان کے بعد نہیں کہتے بات ہے کسی بھی چیز میں، رمضان کے بعد نہیں. ابھی میں نے کہہ دیا شوال. یہ کیوں کہتے ہیں محمود بھائی؟ آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے بلکہ.
رمضان سے محبت رمضان کے بعد کا بولتے ہوئے پہلے سے بولتے جیسے نہیں کبھی فرماتے ہیں اکثر یہ سنا ہے کہ شوال کے بعد شوال میں شوال یعنی کہ شوال کے بعد یا شوال میں ہاں۔ اس طرح رمضان کے بعد میں کا دل پہ بوجھ پڑتا وہ اللہ اللہ یہ بھی نکلتا رمضان نہیں کی ہے۔ محبت ہے محبت ہے۔ انہوں نے لاکھوں کو رمضان کا دیوانہ بنا دیا۔ یہ الوداع ماہ رمضان یا آمد رمضان کا جو ذوق ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ دعوت اسلامی سے پہلے کہیں پر اس طرح ہمیں عوام میں نظر آتا تھا۔ میں نے فرسٹ ٹائم جب دیکھا، بزرگوں کی بات الگ ہے۔ جب پہلی دفعہ رمضان گزارا یہاں پر اور جب میرے لیے سنت کی یہ انداز دیکھا نا، تو سمجھو کہ میں یہ سوچ کے حیران رہا کہ یار رمضان کی یہ قدر ہوتی ہے، یعنی کہ اس طرح حیران تھے آپ؟ حیران کہ میرے لیے سنت ایک کا دن گزر گیا، وہ گزر گیا، رمضان اتنے دن گزر رہے ہیں، غم نہیں جا رہا۔ وہ جو مسکرا رہے ہیں، جو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، مگر ایک اندر کی خوشی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی، جی مگر ایک اندر کی جو کیفیت اور ایک رکت دیکھی تھی، میں بالکل وہ ہو گیا تھا دنگ سا۔ میں نے کہا میرے سنت اور پھر رمضان آنے کا خاصہ ہے۔ نہیں کا خاص ہے، رمضان آنے پر خوشی، یہ بھی ایک عجیب کیفیت ماشاءاللہ۔ رمضان شریف کے حوالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایک خوبصورت شعر ہمارا سیگمنٹ ہے۔ آئیے آپ کو ایک شعر دکھاتے ہیں، پھر سمجھاتے بھی ہیں انشاءاللہ۔ ایک خوبصورت شعر یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں ایک شعر آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ شعر ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے۔ شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ یہ شعر بڑا پیارا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی رمضان سے محبت پر ایک زبردست دلیل اور اشارہ ہے کہ عرض کر رہے ہیں، ماہ نو کہتے ہیں نیا مہینہ، نئے مہینے کا شور سن کر یا رسول اللہ میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ دوا مانے بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے میں تجھ تک آیا۔ جب بچے کو کوئی خوشی ملتی ہے نا، وہ ماں کے پاس جاتا ہے، جلدی سے اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کے پاس جاتا ہے اپنی خوشی لے کر۔ اعلیٰ حضرت کو سرکار سے محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رمضان کی خوشی ملی تو دوڑتے ہوئے گویا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، دوڑتے ہوئے آیا، ساقی میں تیرے صدقے، اے اپنی نگاہوں سے محبت کے جام پلانے والے، میں دے مجھے بھی عشق کا پیالہ عطا کر دے۔ میں کہتے ہیں جام کو کہ مجھے بھی وہ محبت، وہ نظر، وہ عنایت عطا کر دیجئے۔ کیوں؟ رمضان آ گیا، رمضان آیا ہے۔ ہم تو عید پہ عیدی مانگتے ہیں نا، یہ رمضان میں کچھ مانگ رہے ہیں۔ رمضان آیا، اب تو جھولیاں بھری جائیں گی۔ یا رسول اللہ، احمد رضا کے پاس بھی رمضان آیا ہے، اور اس خوشی کو لے کر یہ آپ تک آیا ہے کہ آپ اس کو عطا فرمائیے، اس کی جھولی بھر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی بھی سبحان اللہ کیا رمضان سے محبت ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان سے سچی محبت عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں آج میں محمود بھائی سے کرنا چاہتا تھا، میں نے پوری لسٹ دکھائی تھی آپ کو، شاید 2 باتیں ہو سکی ہیں، اور ابھی وقت جو ہے ہمارا وہ اختتام کی طرف ہے۔ لیکن محمود بھائی پہلی بار نہیں آئے، یہ انشاءاللہ آتے رہیں گے، آخری بار نہیں آئے، آتے رہیں گے، ہمارے سلسلے کی رونق بڑھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم مدینہ مدینہ کرتے ہوئے ترانے مصطفیٰ کے گنگناتے رہیں گے۔ ہمارا اسٹوڈیو ورژن پر جو نعتیں ریلیز ہو رہی ہیں الحمدللہ مدنی چینل پر، آپ اس کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے پیارے پیارے نعت خوانوں کی پیاری پیاری نعتیں اچھے انداز میں ویڈیو کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کر دیجئے، نعت پروڈکشن، یہ دعوت اسلامی کا یوٹیوب کا چینل ہے، اس پر آپ کو نئی نئی نعتیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ محمود بھائی کا بھی بڑا پیارا کلام اس پر ریلیز ہو چکا ہے، وہ بھی اس پر دیکھیے، اور اس کے علاوہ ایک اور نیا کلام بھی انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے۔ وہ کیا کلام ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے، وہ جب آ جائے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمود بھائی آخری بات رمضان کے حوالے سے نعت خوانوں کے لیے اور ناظرین کے لیے۔ رمضان کے حوالے سے تو یہی ہے کہ میں اپنے لیے کرتا ہوں، الحمدللہ جیسے رمضان تشریف لا رہا ہے، اللہ عز و جل پہلے تو رمضان سے ہمیں ملا دے، آمین۔ اور واقعی ہم رمضان پا لیں۔ اب رمضان آتے ہی نا ٹی وی چینلز پر اور عجیب و غریب گل گپاڑا بھی نظر آئے گا، ایک چھوٹی سی نصیحت ہو جائے۔ یہی ہے کہ عرض ہے کہ مدنی چینل سے واپس مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور رمضان میں
ریموٹ پر مدنی چینل لگا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. صحیح ہے. پورا سال ہی الگ گھماتے نا. اچھا لوگ کافی دیکھتے ہیں کہ اگر میں دیکھ نہیں رہا میں چیک کر رہا ہوں کیا آ رہا ہے. صحیح یہ چیک کرنے والی عادت ہے یہ نکال دیں. صحیح ہے. صرف یہ مدنی چینل چیک بھی کریں اور دیکھتے بھی رہیے, انشاءاللہ سب ملے گا. انشاءاللہ محمود بھائی کو بھی ملتے رہیں گے, ان کو بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے رمضان عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھی اس راہ میں قربان ہو جائے, اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے, مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, مگر نعت نبی